بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج جو پیش رفت ہوئی ہے وہ عدالتی اصلاحات کا بل ہے جو کہ سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا اور اچھی خاصی بھاری اکثریت کے ساتھ اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر اپوزیشن کی طرف سے ٹھیک ٹھاک قسم کا شدید قسم کا احتجاج بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ عدالتی اصلاحات یقینی طور پر وقت کی ضرورت ہیں، ہونی چاہیے، لیکن جو جس موقع پر یہ کی جا رہی ہیں، وقت کا جو انتخاب کیا گیا ہے، اس میں بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی بدنیتی شامل ہے اور اس کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانا اور ان کے اختیارات کو کم کرنا جو ہے وہ حکومت کا مقصد ہے۔ اب صدر مملکت کے پاس یہ بل جا رہا ہے اور ادھر سے منظوری ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اگر نہیں بھی ہوگی تو حکومت اس کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن بلائے گی اور اس بل کو آئین کے مطابق وہاں سے منظور کروانے کے بعد لاگو کر دے گی۔ ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے اور دوسری پیش رفت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے جو کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے اس کے حوالے سے ہوئی ہے۔ جسٹس امین الدین جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ایک کیس کا فیصلہ دیا اور اس میں انہوں نے قرار دیا کہ یہ جو تمام اسپیشل بینچ بنائے جاتے ہیں اور جو سو موٹو لیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے رولز بنانے کی ضرورت ہے، اور چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے اور ان کو منضبط کرنے کے حوالے سے جو بھی بات کی گئی وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے جو بھی قانون سازی کی وہ دراصل اس کیس کے بعد اور اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منتخیل کا جو اختلافی نوٹ تھا، تفصیلی فیصلہ تھا، اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ ان سب کو اگر بغور دیکھا جائے اور آج جسٹس امین الدین کو دیکھا جائے کہ وہ انہوں نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے، ایک مرتبہ پھر معاملہ جو ہے کنفیوز ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کل صبح 11:30 بجے جب سماعت شروع ہوگی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 جج جو ہیں، باقی 4 جج اس کی سماعت کریں گے۔ نیا بینچ بنے گا نہیں بنے گا، مسلسل دوسری طرف سے مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو 8 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کیا گیا اس کو ختم کرتے ہوئے واپس 30 اپریل پر آیا جائے جو کہ پنجاب کی تاریخ ہے، اور 28 مئی جو کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پر بات ہے، بات ابھی صرف 8 اکتوبر کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور 8 اکتوبر کے حوالے سے جو اس وقت آپس میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو افواہیں پھیل رہی ہیں، جو قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں، وہ سب کی سب یہ ہیں کہ انتخابات 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمیشہ جب کوئی ڈیولپمنٹ ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے سرگوشیاں کی جاتی ہیں، ایک فضا چیک کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فیڈ بیک کیا آئے گا، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کا پلس کیا ہے، اس کا مائنس کیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہے مزید ایک برس کے لیے، اس سے بھی ایک برس کے لیے آگے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے بار بار پیش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب تشریف لائیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی یہ کہہ رہے ہیں، خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں یہ بات کی تھی۔ اس کے بعد مختلف وزراء کی طرف سے، ایون رانا ثناء اللہ خان جو کہ 1-2 روز پہلے یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ کسی ایک نے ہی باقی بچنا ہے، ان کی طرف سے بھی مذاکرات کی اور بات چیت کی بات سامنے آئی ہے۔ یہ ساری کھچڑی پک کیا رہی ہے؟ کیا انتخابات جو ہے اب 30 اپریل والی بات تو بہت زیادہ مشکوک سی لگ رہی ہے، کیونکہ سماعت کب ہوگی، کتنی ہوگی، فیصلہ کیا آئے گا، اس پر کتنا عمل ہو سکے گا، اپنی جگہ پر ہے۔ 8 اکتوبر والا معاملہ بھی اس وقت مشکوک سمجھا جا رہا ہے سیاسی حلقوں میں، صحافتی حلقوں میں۔ کیا 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے؟ کیا الیکشن مزید ایک برس کے لیے آگے چلے جائیں گے؟ کیا حکومت اس کی بنیاد اور اس کا جواز معاشی بہتری کو بنائے گی؟ جس طرح کے عدد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے زر مبادلہ کے ذخائر کو 10 ارب ڈالر کے قریب لے آئے ہیں، ہم یہاں پر قرضے ادا کر رہے ہیں، ہم یہاں پر سستا آٹا دے رہے ہیں، تو چیزیں بہتر کریں گے تو انتخابات ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں، نہیں نظر آ رہے، آگے ہونے والا کیا ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور میں بہت ہی مشکور ہوں یہاں پر میرے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں، بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے رہے، جمہوری سوچ رکھتے ہیں۔ جناب اورنگزیب برقی پاکستان پیپلز پارٹی کے فائنانس سیکرٹری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، مرکزی رہنما ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں، میرے ساتھ یہاں پر آصف عفان موجود ہیں، آپ سینئر کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ آصف صاحب وقت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک بہت ہی نظریاتی سیاسی رہنما
اور کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا ساتھ نبھانے والے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی پہچان حافظ ذیشان بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. حافظ ذیشان رشید صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 30 اپریل کو ہو جائیں، 90 دن کے اندر ہونے چاہیے تھے. 30 اپریل بھی 90 دن میں نہیں آتا، 90 دن سے آگے جا کے آتا ہے، زیادہ دن بن جاتے ہیں. اب 30 اپریل بھی مشکوک ہو گیا، 8 اکتوبر چلے آ گئی تھی ایک تاریخ. اب سیاسی اور صحافتی حلقے کہہ رہے ہیں 8 اکتوبر بھی نہیں، اس سے بھی آگے، 1 سال اور آگے. انتخابات دور ہیں ابھی. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر ابھی نجم صاحب آپ نے پورا تفصیل سے بیان آج جو کچھ پیش رفت ہوئی وہی بیان کیا. وہ اصل میں کالا اور سفید بالکل الگ الگ ہو گیا. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ فیصلہ تو بہت آسان ہے، آئین بہت واضح ہے، لیکن آئین واضح ہونے کے بعد بھی فیصلہ اتنا اور آسان اور سیدھا سا ہے، لیکن مشکلات کیا ہیں اس فیصلے کو کرنا اور سنانا. یہ بہت مشکل ہے. ایک چھڑی والا شخص سامنے کھڑا ہے. نہیں کوئی نہیں کھڑا. نہیں سر، میں آپ سے میرا پوائنٹ آف ویو تو لے لینا. نہیں میں آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں ایک چھڑی والا شخص سامنے کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. اور اس کے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو وہ ایک نوازنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں، مراعات کو ٹھکرا کے اور وہ تشدد سے بچنے کے لیے ایک خوف کی فضا میں فیصلہ سنانا بہت مشکل ہے. یہ نہایت افسوسناک پاکستان کی تاریخ میں جس دہانے پہ آج ہم کھڑے ہیں. میں نے تو اپنی 22 سال کی سیاست میں اور اس سے پہلے زمانہ طالب علمی میں کبھی کتابوں میں بھی نہیں پڑھا. برکی صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، آصف صاحب ہمارے اساتذہ میں، انہوں نے بھی شاید نہیں دیکھا ہوگا اتنا جبر، ظلم کا ماحول. یعنی جب ملک میں آئین ہی نہیں رہ گیا تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ سر ضیاء الحق کے مارشاء اللہ سے اور مشرف کے مارشاء اللہ سے زیادہ ظلم کرتے ہیں نا، زیادہ ظلم کرتے ہیں نا. پھر اس کو بھی ڈکٹیٹرشپ کا نام دے دیں. عمران خان صاحب کے دور سے عمران خان صاحب کے آپ کے دور سے عمران خان صاحب کے دور سے زیادہ ظلم والا دور ہے یہ. سر ظلم نہیں ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایک معصوم شخص زندہ شاہ کو قتل کر دیا گیا. پھر یہاں پہ 25 مئی کو کبھی سیاسی کارکنوں کو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ زمان پاک سے نہیں نکلتا، جب زمان پاک سے باہر نکلتا ہے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا، جب عدالتوں میں پیش ہوتا ہے تو پوری اسٹیٹ کی پولیس کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے. سر اس طرح کا ظلم جبر آپ نے اپنے صحافتی دور میں دیکھا؟ سر ہر دور میں دیکھتے ہیں. نہیں سر، میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن سر میں نے نہیں دیکھا اس قدر ظلم اور جبر. میں نے کبھی ایک جمہوری، اور پھر خاص طور پہ سب سے تکلیف دہ جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے. ان کی تو ایک لمبی تاریخ رہی نا مسلم لیگ نون کی. عدالتوں پہ حملہ کرنا ہو، ججز کو ہراساں کرنا ہو، ان کی آڈیو ویڈیو لیک کرنی ہو، یہ تو ان کی تاریخ رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی پہ افسوس یہ ہے کہ وہ اس کلچر سے متاثرہ ہے. بے نظیر بھٹو شہید کو قتل کیا گیا، بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لگایا گیا، اور سب سے زیادہ تشدد آج سے پہلے اگر کسی سیاسی کارکنوں پہ ہوا وہ پیپلز پارٹی تھی. اگر آج پیپلز پارٹی اس تشدد کا حصہ بنے، صحیح ہے، تو پھر سر اس سے زیادہ تکلیف دہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ افسوس کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ اس تشدد کا حصہ بن گئے، یہ سارا کا سارا آپ تو اس میں مظلوم تھے. تو مسلم لیگ نون کو تو وہ سپیئر نہیں کرتے، آپ کو تو سپیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے. بڑا افسوسناک اور ٹریجک سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے ورکرز کے لیے. اچھا، مجھے کوئی پارٹی کی طرف سے ہدایت نہیں ہے کہ میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں کہنا ہے، اس لیے جو بھی میری اوپینین ہے میری اپنی ہے. 77 میں جب مارشل لگا، میں سول سرونٹ تھا، 3 سال نوکری کی، مارشل لگا تو آئی ایم دی اونلی پرسن ان دی سول سروس ہو ریزائنڈ اینڈ جوائن پیپلز پارٹی. ضیاء الحق کے دنوں میں کوڑے پڑے ہیں، لاٹھی چارج ہوئی ہیں، میاں والی جیلوں میں گئے ہیں، لوگ حوالاتوں میں گئے ہیں، بچھو چھوڑے گئے ہیں، مگر اس نے بھی اتنی بے شرمی سے لوگوں کو تنگ نہیں کیا کہ لوگوں کو ننگا کر دو، لوگوں کے مروا دو، لوگوں کو رات کو گھر سے ہٹا دو، لوگوں کے ٹننے کرا دو. یہ جو اب ہو رہا ہے، this is the worst period in the history of Pakistan. Rather, I would say it's even worse than what is happening in held Kashmir. اور میری رائے میں یہ جو کیس ہے اٹس ویری سمپل.
I've done law, I've done LLM from London, though I'm not a practicing lawyer. It is very simple, very clearly written جی کہ 90 days میں الیکشن ہونے ہیں, فل اسٹاپ. اس کی انٹرپریٹیشن ایک الیکشن کمشنر کر رہا ہے, چیف الیکشن کمشنر. اگر میں ہوتا پارٹی ٹو دی کیس, میں تو اس کو بھی کہتا جس سے کریں اپنا کنٹیمپٹ لگا کے 6 مہینے اندر کرائے ڈیالہ جیل میں. ویری سمپل چیز ہے جی. اسے لمبا کریں گے, اس لیے لمبا کرنا چاہتے ہیں کہ شاید بعد میں, کہ اس وقت جو نون لیگ کی پوزیشن ہے وہ بالکل زیرو ہے. ابھی آپ بات کرتے ہیں مگر وہ کرائے کے لوگ تو آ جاتے ہیں, زیرو ہے. مریم کے جلسے تو بہت اچھے ہو رہے ہیں سر. مریم کا جلسہ یہ 2 دن سے ہوا ہے, بہت زبردست تھا ان کا. نہیں سر, ایسے کرائے کے لوگ لے آنے وہ دوسری بات ہو. دیکھیں نا, وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے خان صاحب کے جلسے سے بہتر کھڑیاں کا مریم کا جلسہ تھا. میں نے سچی بات میں نے دونوں دعوت عام تھا پورے شہر کے لیے. میں نے الزام دونوں ایک دوسرے پہ لگاتے رہے. ہمارے لوگ تو افطاری پہ, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بانی کارکن کی حیثیت سے, اور آپ اس وقت بھی عہدیدار ہیں. میں ممبر ہوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا, سی ای سی کے ممبر ہیں, اور سی ای سی کے ممبر کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی مکمل حمایت ہو رہی ہے. میں اس وقت ان کی جو ان کا کانسٹیٹیوشنل ایشو پہ ان کا سٹینڈ ہے, کانسٹیٹیوشنل, اس کے ساتھ میں آئی اسٹینڈ ود دیٹ. اچھا, لیکن باقی ہماری جو پولیٹیکل نہیں, یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے, دیکھیں جو کچھ اس وقت سیاسی حکمت ہے, جس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ تو ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا, تو ضیاء الحق کے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سی ای سی کے ممبر جو ہیں اپنی حکومت کے جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے. ہماری جو پارٹی ہے وہ اس گند میں نہیں ہے, کیونکہ فورن آفس میں ہے, ایک آدھ ہیلتھ کا ہے, یہ انٹیریئر وغیرہ یہ جو ہے نا گند ڈالنے والے, یہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. یہ نون لیگ یہ نون لیگ کے آصف عفان صاحب, یہ ساری صورتحال کیا بنی ہوئی ہے؟ انتخابات جو ہیں, رانا ارشد صاحب نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کی طرف بھی جائیں گے, لیکن میں آصف عفان صاحب آپ سے کمنٹ چاہ رہا ہوں. جی کمنٹ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت انتخابات ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں, نہیں آ رہے؟ دیکھو جی, بات یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں 90 دن میں ہونا تھے, نہیں ہو رہے. صحیح, ٹھیک ہے. ابھی 8 اکتوبر پہ لے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر 8 اکتوبر سے آگے جائیں گے تو خدا نہ خواستہ 12 اکتوبر نہ ہو جائے. آپ دھکا کریں گے نا, پلاسٹک کو کتنا کھینچ سکتے ہیں آپ؟ صحیح, اس ایک مظاہرہ ہے, اس کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہے, وہ ٹوٹ جائے گا. تو حالات جس طرف لے جائے جا رہے ہیں, 12 اکتوبر جو ہوا تھا وہ حکومت اور فوج کے درمیان تصادم کی وجہ سے ہوا تھا. اس وقت وجوہات کی بات نہیں کر رہا, اس وقت جو ہے میں وقوع کی بات کر رہا ہوں. اب 1 پیج پہ ایک صفحے پہ کچھ اور لوگ نہیں آگے ہوئے, پہلے ایک صفحے پہ کچھ اور لوگ تھے 1 پیج پہ. تو دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ کیا ہو چکا ہے؟ فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ الیکشن میں جانے کو تیار ہیں. صحیح, آپ بضد ہیں, میں بھاگ رہا ہوں. اور فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جب فیصلہ ہو گیا, فیصلے سے گھبرا کے جو یہ کچھ اونٹ پٹانگ فیصلے کیے جا رہے ہیں, اس میں جوڈیشری کو بھی جھونک دیا گیا ہے اس میں. اور نہیں آصف صاحب, اس چیز میں کیا غلط ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے؟ یہ اگر آپ اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروا کے حکومتیں بنا دیتے ہیں, تو پھر آپ ایسا کریں نا, بات سنیں, آپ کو شوق ہے نا الیکشن اکتوبر میں جانے کے, آپ دسمبر میں لے جائیں, آپ پرویز الہی کی حکومت بحال کر دیں. پرویز الہی کی حکومت انہوں نے اپنی مرضی سے توڑی تھی بھائی, ان کو کوئی بھائی انہوں نے اس لیے توڑی تھی, انہوں نے اس لیے توڑی تھی کہ آپ آئینی مدت کے اندر انتخابات کروائیں گے. اگر آپ انتخابات نہیں کروا رہے ہے, آج عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے چوٹی کے ماہرین کے ساتھ مشورہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا انتخابات آگے نہیں جا سکتے. اب وہ چوٹی کے ماہرین کو بلائیں, پوچھیں ان سے کہ بھائی یہ تو انتخابات تو آگے چلے گئے. بات یہ ہے کتابی باتیں ہو رہی ہیں ساری, یہ ساری کتابی باتیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ اسمبلی توڑی اس لیے گئی تھی کہ 3 مہینے کے اندر یہ الیکشن کروائیں گے. صحیح ہے, اب وہ الیکشن نہیں کروا رہے. خیال تھا پاکستان تحریک انصاف کا, ان کی کیلکولیشن تھی, وہ آئینی ان کا خیال تھا, وہ کتاب کے مطابق تھا, خیال ہی تھا ان کا. خیال نہیں سر, لا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے سر. کانسٹیٹیوشن اپنی جگہ پہ, کانسٹیٹیوشن سر اس وقت بھی تھا جب تحریک عدم اعتماد جو تھی پیش کی گئی تھی
عمران خان صاحب کے خلاف اس کی ایک مدت تھی، وہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی تھا. کانسٹیٹیوشن یہ بھی تھا جب پرویز علی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، وہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی تھا. وہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو وائلیٹ کرنے پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی ہوئی ہے سر، وہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، ایک ان کا عام پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے لوک سبھا کی اور ادھر کو 20-30 صوبے ہیں، کبھی ایک دن نہیں الیکشن ہوئی. سر ہمارے ایک دن ہوتے ہیں، کیوں؟ ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے پہ. نہیں کانسٹیٹیوشن میں تو آپ اعتماد عمران خان صاحب اگر کیا اعتماد کر لیں نتائج کے اوپر؟ کینیڈا کی پروونسز کی علیحدہ ہوتی ہے. جی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جرمن کی علیحدہ ہوتی ہے. آپ سب کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بینچ ٹوٹا، اس سے ایک آئینی بحران اور ایک چیز. بینچ کیوں ٹوٹا؟ کیونکہ قوم جس کو ایک مسیحا سمجھتی وہ بھاگ گیا. اب بڑی سادہ سی بات ہے، ہماری وہ ایک سائیکی کی وہ ایک مثال ہے. ایک کم وہ بندہ کم وہ بندہ کریسی جن دے سینے تے وال ہون. سر یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سیاستدان کو آپ نے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا، اسے غدار بھی ڈکلیئر کیا. کس نے بنایا؟ مطلب سارے سیاستدانوں کو چور کس نے کہا؟ ایک بندہ فرشتہ بنا اور سب سیاستدانوں کو گندا کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا ادارہ بچ گیا تھا جس پہ قوم کی نظریں تھیں، جس پہ پاکستان کا آئین کا محافظ تھا. جب وہ بھی بھاگ جائیں اس طرح، کون سا؟ پھر یہ سر بینچ کیوں ٹوٹا؟ بینچ نے ایک فیصلہ دیا، جس کو مسیحا سمجھتی تھی وہ بھاگ گیا. جو رولز کو ٹھیک کرنے کے لیے فیصلہ دیا کہ اس طرح یہ رولز ہونے چاہیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں بھاگ گئے. رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب کی طرف چلتے ہیں. رانا ارشد صاحب السلام علیکم. جناب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رانا صاحب آپ پروگرام میں تشریف نہیں لائے، باہر پھر رہے ہیں اور یہاں پر سارے جو ہیں آپ کی پروگرام کے اندر ایسی تیسی کرتے چلے جا رہے ہیں آپ کے موقف کی، اور کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گئے آپ انتخابات سے، اور انتخابات سے ڈرتے ڈرتے پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. اور خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ 8 اکتوبر بھی نہیں، یہ تو آپ اگلے سال جائیں گے. کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم الیکشن میں ہیں، الیکشن کی تیاری میں ہیں. اگر کسی کو نظر نہیں آتا کا جلسہ دیکھ رہے تمام میرا خیال ہے آواز کا کچھ ایشو ہو رہا ہے، ہمارے تک آواز نہیں پہنچ پا رہی جہاں پر. جی رن صاحب آواز آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی. دنیا کو نظر آ رہا ہے ہم جلسے کر رہے ہیں عوام کے ساتھ مل کر. اچھا. اور عوام کے جلسے ہو رہے ہیں الحمدللہ پاکستان کی مضبوطی، اور وہی 2017 اور 2018 کو محمد نواز شریف کی قیادت میں جو ملک آگے کی طرف جا رہا تھا. اچھا وہ جو جلسے ہو رہے ہیں، حافظ نشان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ افطاری کی دعوتیں دیتے ہیں، آپ افطاریاں کرواتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں، تو پھر یہ بریانی کھانے والے لوگ آ جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے، میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں بات کروں کہ افطاری کا وقت تو 6:20 ہے. وہ جلسہ ہو رہا تھا 5 بجے اور 6 بجے ختم ہو گیا تھا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے یہ 2 نمبریاں اب نہیں چلیں گی. آپ ضمانت پارک، یہ لاہور مار روڈ اور نہر کو برباد کرنے کا جو پری پلان سازش ہے، پورے پاکستان سے جتھا کھوری کرنے والے بے انٹرنیشنل قسم کا اسلحہ لے کر یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پاکستانیوں کو نہر سے گزرنے نہیں دیا جاتا. آپ نہر کا رونا رو رہے ہیں، وہ پورے پاکستان کا رو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہر کو چلے میں آپ کے ساتھ مل کے میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان برباد کیا جا رہا ہے انتخابات نہ کروا کے. بھئی یہ تو لاڈلا پن ہے نا، گھر بیٹھے ضمانتیں ملتی ہیں اور رات کو 6-7 کیسوں کی ضمانتیں لے لی جاتی ہیں. ایک محمد نواز شریف تھے جو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی جی آئی ٹی میں پیش ہوتے تھے، صاحب کورٹ میں پیش ہوتے تھے، 200 پیشیوں پہ آئے اور صبح 8:30 بجے صاحب کورٹ میں ہوتے تھے، چھپتے نہیں تھے. اور ایشو یہ ہے کہ اب عمران نیازی کا ایجنڈا ایکسپوز ہو گیا جو پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی انٹرنیشنل رانا صاحب ایک منٹ ایک بریک دیجیے گا. رانا صاحب ایک ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. بہت اچھا کیا آپ نے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں.
رانا صاحب آپ میرے پاس پروگرام میں آیا کرتے تھے اور چیختے چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اینٹی کرپشن نے آپ کو طلب کیا اور اینٹی کرپشن نے آپ کو فلاں کیا اور فلاں مقدمہ ہوا اور فلاں چیز ہو گئی، میں آپ کو سپورٹ کرتا تھا، ہم آپ کی آواز بلند کرتے تھے۔ آج یہاں پر ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کے ممبر ہیں اورنگزیب برقی صاحب، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی کارکن رہنما کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آج آپ کی حکومت اپوزیشن کے ساتھ کر رہی ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا، آپ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ نجم صاحب بالکل ٹھیک ہے، میرے بھائی برقی کے ساتھ واقعی ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ ظلم کے قائد بلاول صاحب اور زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ یہ PDM کی حکومت ہے، اگر برقی صاحب کو نہیں پتا تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اب میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں، پیپلز پارٹی PDM کی ممبر نہیں ہے۔ یہ ذرا برقی صاحب صبر نہیں ہوتا، میں نے اتنا صبر کیا۔ برقی صاحب آپ کی حکومت نہ چھوڑ جائیں، ہمت کریں برقی صاحب، جرأت کریں، آپ PDM کی حکومت چھوڑ کر وزارت خارجہ بھی چھوڑ دیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو دکھی دل کے ساتھ اسٹیٹ کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا ووٹر پریشان ہے، مجھ جیسے کارکن بھی اس چیز سے پریشان ہیں کہ عمران خان نے 32,000 ارب کے قرضے لے کر پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی سازش کی تھی۔ اس سازش کو بچانے کے لیے برقی صاحب یہ PDM آئی ہے، یہ آپ چھوڑ دینا، سندھ کی گورنمنٹ چھوڑ دیں اور آپ وہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، رن صاحب وہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ آج حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے کو سندھ گورنمنٹ نے بلایا، پرچہ ادھر سے ہو رہا ہے، وہ میں نے تو نہیں کیا، وہ برقی صاحب نے کیا ہے۔ برقی صاحب جرأت کریں کہ یہ ایسے کام کیوں کرتے ہیں؟ کسی کارکن کے خلاف میں سمجھتا ہوں جھوٹے من گڑت مقدمات نہیں بڑھنے چاہیے۔ اور ایشو یہ ہے بھئی وہ وزیر آباد میں جب واقعہ ہوا تھا ہم نے تو اس کی مذمت کی تھی، اور اس وقت حکومت کس کی تھی؟ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کی، اور جس کو 26 سالہ کارکردگی، 26 سال کی دن رات کی محنت، اور پرویز الہی کو اچھا رن صاحب ایک اور پوائنٹ، بڑا اہم پوائنٹ یہاں پہ اٹھا، بڑا اہم پوائنٹ اٹھا، بڑا اہم پوائنٹ تھا رانا صاحب کو ذرا روکنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ رانا صاحب ایک اہم پوائنٹ اٹھا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے انتخابات نہیں کروانے نہ کروائیں۔ آصف عفان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایسے کریں پرویز الہی کی حکومت بحال کر دیں، آپ نے نہیں کروانے نا انتخابات، نہ کروائیں۔ نہیں نجم صاحب، ہم الیکشن کروانے والے کون ہوتے ہیں؟ الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کا شیڈول الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینا ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے پچھلے مہینے کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، وہاں کی گورنمنٹ اور سب کے باوجود روکنے کے باوجود وہ الیکشن ہوئے، اور کراچی میں 14 MNA PTI کے ہیں، 22 MPA PTI کے ہیں، جو 25 جولائی 2018 کو RTS سسٹم بیٹھا تھا اس کے نتیجے میں، اور وہاں PTI چوتھے نمبر پر آئی ہے، بڑا مرال آسمان پہ ہے، شاید اور نور کی شاید اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ جب میدان سجے گا نا نجم علی صاحب، آپ لکھ لیں ان کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، جب ان کو پتا چلے گا کہ ان کا لیڈر 6 ارب کے توشے خانے کے ہیرے لے کر غائب ہو گیا، جب ان کو پتا چلے گا 6 ارب کے ٹریز کے 12 ارب روپے کھا گیا، صاحب ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی آپ کی، کہہ دیا انہوں نے 90 ارب میں 3 میٹرو بس ملتان لاہور اسلام آباد بنائی، اور 126 ارب کا ڈاکہ مار کے میٹرو بس کے نام پہ واپس آئے نا سر، واپس آئے، انتخابات سے نہیں ڈر رہے آپ نہیں ڈر رہے، حافظ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات آپ کرو، ہم آپ کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، ضمانتیں۔ رانا صاحب نے پتہ نہیں روزہ ابھی تک کھولا کہ نہیں کھولا، بلڈ پریشر ان کا ہائی ہے، بولی جاتے ہیں جو منہ میں آتا ہے۔ لاڈلا تو وہ ہے جو یہاں پہ 50 روپے کے اسٹامپ پر لندن گیا اور آج تک واپس نہیں آیا۔ لاڈلا تو وہ ہے جس کے لیے پوری پارلیمنٹ اس کی رکھیل بن جاتی ہے اور پوری پارلیمنٹ اس کو اپیل کا رائٹ دیتی ہے، یہ ہے وہ لاڈلا۔ سر وہ تو سارے لیڈر ہوتے ہیں نا۔ لیڈر کہاں پہ؟ عمران خان نے کس دن کہا کہ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا؟ وہ جب عدالت میں جاتا ہے اس کے پیچھے یہ بندے لگا دیتے ہیں اس کی سیکیورٹی کو، یعنی اب یہ دیکھیں جنگل کا قانون ہے، ایک وہ بندہ جو اس ریاست کا، جو اس پاکستان کا وزیر اعظم رہتا ہے، اس سے سیکیورٹی چھین لی جاتی ہے، ایک سنگل کانسٹیبل نہیں ہے اس کے پاس۔ سر پولیس والوں کو ماریں گے تو پولیس والے تو نہیں آئیں گے نا، آپ مجھے بتائیں سر جی، آپ اپنا نام رکھ لیں رانا صاحب۔ نہیں میں تو سمپل بات کر رہا ہوں، یہ اسٹیٹ کی بات ہے نہ سر، ایسے نہ سر، آپ یہ اسٹیٹ کی بات، آپ سوال کرنے کا رائٹ نہیں مجھ سے چھین سکتے۔ نہیں میں نے بالکل نہیں کہا، یہ میرا رائٹ نہیں چھین سکتے۔ سر آپ یہ دیکھیں، سر آپ پولیس پہ حملے تو ہوئے، حماد اظہر صاحب، سر ایک مجھے بات بتائیے، آپ کے حماد اظہر صاحب تمام لاہور کے CCPO سمیت تمام SP حضرات کی تصویریں لگا کر کہیں کہ یہ ہیں،
آپ کے آفیشیل میڈیا سے لاہور کے ایس ایس پی CIA کی تصویر لگے, اس کا ایڈریس لگے کہ یہ ہے سر, اس کے بعد تو ان کے گھروں پہ اگر حملے ہوں گے وہاں پر ہوگا, تو سر یہ تو پھر ذاتی لڑائی ہے, یہ تو ذاتی لڑائی ہے. پولیس نے سیکیورٹی تو آج سے 3 مہینے پہلے ہی لے لی تھی, یہ تو آج کے واقعات ہیں. نہیں سر, اور پھر آپ کاش اس کو بھی آپ مذمت کریں جنہوں نے اپنے عوامی جلسوں میں موجودہ حاضر سربس ججز کی تصویریں لگائیں, جنہوں نے عدالتوں کو دباؤ میں لے کے آئے, جنہوں نے عدالتوں کو ججز کو اس قدر مجبور کر دیا کہ آج بینچ بنتا ہے, بینچ ٹوٹتا ہے, کوئی اپنی رائے دے دیتا ہے. ہم خود کریں تو وہ رام لیلا ہے, کوئی مخالف کرے تو وہ کریکٹر ڈھیلا ہے, صرف اتنی سی بات ہے ساری کی ساری. میں ایک رانا صاحب سے عرض کروں گا کہ حالات پاکستان کے اکنامک بڑے خراب ہیں. جی, اگر رانا صاحب مہربانی کر کے نواز شریف صاحب کو کہیں کہ $3-4 بلین بھیج دیں, ہمارے ایکسچینج ریزروز اوپر ہو جائیں گے. رانا صاحب نے کہہ دو نا, تاری نہیں بنتا. نہیں وہ انہوں نے کول ہے نہیں, ایسے تو غریب لوگ ہیں پیپلز پارٹی والے. سر جی دے وہ کہہ رہے بلاول صاحب کو کہتے ہیں, بلاول صاحب کے پاس نہیں, انہوں کو نہیں ہے. نہیں ہے, کدھر گئے؟ ہے ہی نہیں سی, شروع سے ہی نہیں ہے. جو دادے پردادے چھوڑ گئے بس وہی ہے. اچھا 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 اچھا, یہ جو پیپلز پارٹی والے الزامات سوری PTI والے الزامات لگاتے ہیں کرپشن کے, یہ غلط ہے. لگاتے ڈیزل پہ اور ان کے شریف پہ. اچھا, زرداری پہ نہیں لگاتے؟ زرداری صاحب کے بارے میں نہیں کہتے؟ انہیں پتہ ہے وہ صاف ستھرا آدمی. زرداری صاحب صاف ستھرے آدمی. آپ دیکھیں زرداری اگر ہمارے ایک منٹ پہ ہے تو میں کیوں بات کروں؟ نہیں رانا صاحب کو کہتے ہیں نہیں, تازہ خبر آئی ہے, زرداری ہمارا بھائی ہے. گزارش یہ ہے سر کہ زرداری صاحب پہ پیپلز پارٹی پہ جتنے مقدمات بنائے گئے وہ تو شریف خاندان نے بنائے. اچھا, تحریک انصاف نے اور کوئی ایک مقدمہ بھی بنایا ادھر ہی رہ کے وہ فیس کرتے ہیں. زرداری صاحب نے نہیں کیا, ہم نے تو کیے نہیں ہے سر. یہ زرداری صاحب نے نہیں کیا. سر آپ نے زرداری صاحب پہ نہیں کیا. زرداری صاحب سر وہ کیسز چل رہے ہیں, نیب میں چل رہے ہیں, لیکن وہ تو سارے مسلم لیگ نون کی قیادت میں کروائے ہوئے ہیں. یہ بڑی اچھی, میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں. اصل میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا, اور کنکلوژن اس کا یہی ہے کہ تازہ خبر آئی ہے, زرداری ہمارا بھائی ہے. اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, بات ہو رہی ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے. بینچ ایک مرتبہ پھر جو ہے ٹوٹ گیا. جسٹس امین الدین جو ہیں انہوں نے انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو سننے سے معذرت کر لی ہے. اب ممکنہ طور پر اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو اجلاس بھی ہوا اس انکار کے بعد, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کل صبح 11:30 بجے دوبارہ اس مقدمے کو سنا جائے گا. میرے ساتھ یہاں پر حافظ ذیشان بھی موجود ہیں, آصف عفان بھی موجود ہے, اور انصف برکی صاحب بھی موجود ہیں, رانا ارشد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آصف, آپ پچھلے پارٹ میں تھوڑا سا کافی خاموش رہے, میں آپ کی تھوڑی سی رائے لینا چاہ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے غلطی ہو گئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی. ان کو پرویز علیہ صاحب سمجھاتے رہے کہ یہ غلطی نہ کرو, اگر تم یہ کرو گے تو وہی پولیس والے جو ابھی تمہیں سیکیورٹی اور پروٹوکول دے رہے ہیں وہی تمہیں پکڑنے کے لیے پہنچ جائیں گے. مطلب یہ کہ پرویز الہی ٹھیک نکلے اور یہ غلطی ہوگی PTI سے. پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے نا کہ ہمارا واسطہ کس سے ہے. صحیح ہے, اور ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارا واسطہ کس سے ہے, وہ کس حد تک جائیں گے. کیونکہ پرویز الہی صاحب حصہ رہے ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں, اور خود بھی سب کچھ یہی کچھ کرتے رہے, مل جل کے کرتے رہے نا. آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا پرویز الہی صاحب کی وزارت اس عالم میں ہی ہوا تھا, سب کچھ ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جب وہ اپنا سیکرٹری اسمبلی والا واقعہ ہو اور عدم اعتماد والے اور بتھیرے معاملات ہیں جس میں پرویز الہی صاحب ساتھ تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر دیکھیں اگر اسمبلیاں موجود ہوتی تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے بہتر بارگیننگ پوزیشن میں ہوتی, اور یہاں پر وہ بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے, اور اب تک وہ یہ معاملات جو جس طرح ہاتھ سے نکل چکے ہیں ان کے, اس طرح ہاتھ سے نہ نکلتے ان کے معاملات. سر ایک کوئز ہے وہ نہیں سلجھائی جاتی, اگر آپ لوگ سلجھائیں. پرویز الہی نے PTI کیوں جوائن کی؟ پرویز الہی نے PTI کیوں جوائن کی, بڑا زبردست سوال ہے. پرویز الہی اور شجاعت آپ کو پتہ ہے آج تک کن کے مورے ہیں. ہاں جی, کن کے مورے ہیں؟ نہیں, جن کے بھی مورے ہیں. اور مجھے جب سے میں نے جرنلزم شروع کی میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ پرویز الہی اور شجاعت میں کسی چیز پر اختلاف ہوا ہو. نہیں, اختلاف نہیں, یہ زندگی میں پہلی دفعہ. They have only been saying what their masters have been telling them. اچھا, always.
نہیں یہ بات اس وقت تک کی جا رہی تھی جب تک جو ہے فیض حمید صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، تب تک تو یہ بات کی جا رہی تھی. اب یہ بات نہیں کی جا رہی. پی این اے کے موومنٹ میں یہ ختم ہو گیا سر، یہ مسٹری ختم ہو گئی ہوئی ہے یہ مسٹری ختم. کیوں جی کوئی ہے جی پرویز الہی صاحب؟ دیکھو یہ جو ابھی انہوں نے بنایا تھا پیٹریوٹس ہمارے، ہی واز مین پرسن فرنٹ مین جو کھینچ کے لایا تھا پیٹریوٹ جب بنا 2002 کی ہے جی. آصف صاحب مقتدر حلقوں نے پرویز الہی صاحب کو کہا ہو کہ بات یہ ہے کہ اگر کیونکہ پرویز الہی صاحب بہت گہرے اور دھیمے اور بڑے گجے سیاستدان ہیں، اور پاکستان کی سیاست کو جتنا وہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی دور دور تک اس کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا. پرویز الہی صاحب نے جوائن تو کر لی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنی سپیس اور اپنا ٹارگٹ کتنی دیر میں وہاں تک پہنچتے ہیں. اور پہنچ گئے سر، پریزیڈنٹ بن گئے پارٹی کے. پریزیڈنٹ تو بن گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر متبادل قیادت بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، سوال تو یہ ہے نا. وہ تو مشکل ہے. دیکھیں بات سنیں، مشکل تو یہاں پہ سب کچھ ہے. پاکستان ہے، مملکت خدا داد ہے. ویسے تو پریکٹیکلی تو جو ہے چیئرمین کے بعد پریزیڈنٹ ہی سب سے امپورٹنٹ، وائس چیئرمین تو ہوتا ہی ہے سر. لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے اور جس طرح چودھریوں کے خاندان، چودھری خاندان جس طرح آپس میں مل کے چلتا ہے، شاید وہ وائس چیئرمین اس طرح لابنگ نہ کر سکیں، اس طرح نہ چل سکیں. میں کس طرح دیکھ رہے ہیں سر پوری پارٹی پرویز الہی صاحب کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کوئز ہے، یہ کوئز ہے کہ یہ ایسا کوئی کوئز نہیں ہے. وہ تحریک انصاف کو انہوں نے عمران خان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جو تحریک انصاف کے منشور پہ جوائن کی ہے. صحیح ہے. تو ہائی جیکنگ والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، چونکہ پی ٹی آئی کوئی ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ان میں ویژنری لیڈر موجود ہے، پارٹی کا ایک بڑا اثاثہ کارکن کی شکل میں موجود ہے. تو وہ ان کی چوائس یہ تھی، چونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پاکستان اس سے معاشی طور پہ بہتر جا سکتا ہے. نمبر 2 پوزیشن پہ کون ہے اس وقت؟ دیکھیں آف کورس پاکستان تحریک انصاف کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک نمایاں ایک مقام، ایک حیثیت رکھتے ہیں، اور پارٹی چیئرمین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل اپنے کارکنان اور اپنی سی سی کی میٹنگ کے بعد ہی کیا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم اس آیا انہیں کہا گیا ہے کہ جوائن کرو. دیکھیے ہماری پریکٹس تو برکی صاحب یہی رہی ہے نا. کچھ ہمارے سیاستدان بھی تو شوقین ہے نا، وہ جو گیٹوں کی بات ہوتی تھی، فلانے گیٹ کا یہ سواری ہے، فلانے گیٹ کا یہ سواری ہے، تو وہ شوقین تو رہے ہیں ہمارے سیاستدان. نہیں، پھر وہ بات سوال وہیں پر آ گیا، کیا پرویز الہی صاحب جو ہیں، جو پارٹی کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، وہ کسی گیم پلان پہ بنے ہیں، کسی کے اشارے پر بنے ہیں؟ یا آپ کسی بھی چیز کو متنازع بنا سکتے ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف کے منشور پہ، تحریک انصاف کے منشور پہ انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا. سر پریزیڈنٹ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف. اس سے پہلے ایک پریزیڈنٹ جو ہے بیچارہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی نکل گیا تھا. ان سینیریو کہ اسے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں عمران خان کو، مگر حکومت دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کو. یہ بھی ایک سین ہو. برکی صاحب پہلے الیکشن تو کروا لیں ہم، میرے خیال پہلے. نہیں وہ بڑے ایک منظر نامے کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی نہیں، لیکن ممکنہ طور پہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ملک میں الیکشن ہو رہا ہے. لیٹس پرزیوم ہو گیا. آپ کی تو خواہش ہے نا سر، ہو گیا سر. بالکل ہماری خواہش تو اپنی پاکستان کی. اچھا آپ کو نہیں لگ رہا ہو رہا ہے؟ نہیں مجھے تو بالکل نہیں لگ رہا سر. آپ کو نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہونے چاہیے؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ لیٹ ہو جائیں گے ابھی؟ یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اب وہ جملہ کہوں گا تو مجھے تو کوئی پکڑے نہ پکڑے، پروگرام پہ فرق ہے. یہی بات میں اگلی بات شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، میں ان کی طرف چلتا ہوں. قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قریشی صاحب اس وقت ہم پروگرام میں بھی یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ساری طرف بات ہو رہی ہے کہ ہم تو 30 اپریل کی بات کر رہے تھے کہ وہ اس پر الیکشن ہو جائے، پھر 8 اکتوبر آ گیا، اور اس وقت جو چہمگوئیاں ہیں، جو سرگوشیاں ہیں، جو افواہیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوں گے، یہ 1 سال کے لیے آگے جا سکتے ہیں، بہت دور جا سکتے ہیں. آپ تک کچھ ایسی افواہیں، خبریں، کوئی چیزیں پہنچ رہی ہیں؟ دیکھیے جی، افواہیں تو بالکل پہنچ رہی ہیں، اور اس سے پی ڈی ایم کی سرکار کے ارادے بھی بڑے واضح ہیں کہ وہ ہرگز الیکشن نہیں چاہتے. ہمیں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج عوام میں ان کی پذیرائی ہے نہیں، لوگوں کا سامنا کر نہیں سکتے، ناکام ہوئے ہیں بالکل ہر لحاظ سے، معاشی استحکام دینے میں ناکام ہوئے ہیں، ان کے اپنے اندر کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، کوئی کوہیژن نہیں ہے.
تو لوگوں میں جا کے کیا کہیں گے؟ تو جو اوپینین پولز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی کوئی ساکھ نہیں رہی، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ایسے میں 8 اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں سر، میں تو یہ بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. ان کا دیکھیے خبریں ہمارے ہاں ان کا بس چلے تو یہ نامزدگیوں سے بیٹھے رہے، یہ منتخب خواہ ہونا چاہتے ہیں. یہ تو اپنے ذاتی ایجنڈے پہ آئے تھے. اپنے کیسز ہیں، نیب کے کیسز ہیں، ان کو ان نے داخل دفتر کرنا ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. ملک کی ان کو اس وقت کوئی زیادہ پرواہ یا غم نہیں ہے. ملک تو جو آپ کے سامنے ہے، جو حالات ڈوب رہے ہیں، جس طرح معیشت ڈوب چکی ہے، ڈوب رہی نہیں ہے، ان کی تو انہیں کوئی قانون خبر ہی نہیں ہے. شاید صاحب یہ دو باتیں کہہ رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 ارب ڈالر تک لے گئے، کچھ قرضے ادا کر دیے، معیشت ہم نے بہتر کر دی. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں ہم ڈرتے بالکل نہیں ہیں. سر اس کا دوسرا حصہ اس کا دوسرا حصہ اس کا جواب تو لے لینا. اچھا پہلے کا جواب لے لے. اگر معیشت بہتر کر دی ہے تو ذرا لوگوں سے ذرا باہر جائیں نا، ذرا باہر جائیں، بازار میں جائیں اور لوگوں سے رائے لیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا معیشت بہتر کی ہے یا بدتر کی ہے. صحیح. اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کے کہتے ہیں کہ جلسے بہت زبردست ہو رہے ہیں، عوام بڑا زبردست رسپانس دے رہے ہیں، بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، کھڑیاں، گجرانوالہ، شیخو پورہ. واہ واہ ہے. پھر ایسے کرے، اگر اتنی پذیرائی مل رہی ہے تو پھر مریم بی بی کو فوراً الیکشن کروا دینا چاہیے نا. یہ اتنے ہائی پہ ہیں تو الیکشن سے پھر گھبرا رہے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے دیے ہوئے وقت پہ وکٹ پہ کیوں کھیلیں، ہم اپنی وکٹ پر کھیلیں گے. عمران خان کی وکٹ پہ کوئی نہیں کھیل رہا، آئین کی وکٹ ہے. آئین کیا کہتا ہے، آئین کے تقاضے ہیں. عمران خان کو اپنی من پسند تاریخ تو نہیں دی انہوں نے، جو آئین میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں اس کو عمل درآمد کرو. صحیح. اچھا شاہ صاحب آخری چیز، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی گئیں یہ غلطی ہو گئی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں. کون کہہ رہا ہے یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ غلطی ہو گئی. نہیں، بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسمبلیاں ایک آئینی اختیار تھا، اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے توڑی گئی عوام کا نیا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سرکار ڈیلیور نہیں کر رہی. اور ایک ایسی سرکار چاہیے جس کے پاس عوام کا تازہ مینڈیٹ ہو اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بڑے فیصلے کر سکے. ان سے کوئی فیصلہ نہ ہوا ہے، نہ یہ کرنے کی ان میں صلاحیت ہے. تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی، جسٹس امین الدین کا بھی اس میں سے چلے گئے، بینچ ٹوٹ گیا، آپ کو انصاف مل جائے گا، آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے سپریم کورٹ کے ذریعے؟ ہماری کوشش اور کوئی اور ذریعہ دیجیے. قانوناً تو ایک ہی ذریعہ ہے نا انصاف لینے کے لیے. راستہ تو یہی. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہی یہاں پر راستہ ہے. لیکن یہاں پر جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں مجھے آپ کا کمنٹ بھی چاہیے، لیکن زیادہ بہتر یہی کہ چونکہ ہم بات اس پہ کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے، ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم اس وقت انتخابات کے حوالے سے، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ افواہیں اور خبریں ان تک بھی پہنچ رہی ہیں کہ انتخابات کروانا ہی نہیں چاہ رہے. رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اورنگزیب برکی صاحب موجود ہیں، آصف عفان موجود ہیں، اور حافظ نشان صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. رانا ارشد صاحب کی طرف چلتے ہیں. رانا صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی سمپل، بڑی سادہ سی بات کی. انہوں نے کہا کہ مریم بی بی کے جلسے اگر بہت زبردست ہو رہے ہیں، آپ بڑے ہائپ پہ ہیں، تو الیکشن کروائیں یار. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، آئیں میدان میں. نجم صاحب انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، ضرور ہوں گے. ہم تو الیکشن کی تیاری میں ہیں. ہم نہ روتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ان لوگوں نے کیا تھا یہ بھول جاتے ہیں. یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو آسمان میں خدا نخواستہ کو خلائی مخلوق کرتی ہے، یا زمین میں کچھ سمندر کے نیچے لوگ کرتے ہیں. جب خلائی مخلوق سے تو آپ کی دوستی ہوگی نا. جی جب 13 جولائی 2018 کو نواز شریف لندن سے آئے تھے جیل گرفتاری دینے کے لیے، کو خدا نخواستہ وہ بادشاہ لینے نہیں آ رہے تھے، اور مریم بی بی نے گرفتاری دی تھی. یہ گرفتاری نہیں دیتے، یہ کیس بھی ان کے سامنے ہے، عدالتوں میں پیش بھی نہیں ہوتے. آپ کو کیوں شوق ہے اتنا کہ عمران خان صاحب گرفتاری دیں؟ آپ گرفتاری نجم صاحب مجھے نہیں شوق،
میں کہتا ہوں اگر مجھ جیسے کارکن گرفتار ہو سکتے ہیں, ہمارے اوپر مقدمات جو بنے تھے آج بھی ہیں, تو یہ مقدمات سے بالا تر کیوں؟ یہ پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دیں, یہ ایمبولینس کو جلا دیں, یہ لوگوں پر حملے کر دیں, یہ عام لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیں. یہ آپ نے حفص صاحب کی بات نہیں سنی, بڑا زبردست فکر آیا ہے ان کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں 140 مقدمے بنا دیے, کم ہے. نجم صاحب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, ان کے لیے رات کو 10 بجے بھی عدالتیں کھلی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تمام جو عدالت رات کو 12 بجے کھلی تھی اس کے بینیفیشری یہی تھے جو آج بات کر رہے ہیں. چلیں گی, فیملی ممبرز قابل احترام ہوتے ہیں, لیکن قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے نا. یہ توشہ خانہ سے لے کر یہ گھر بیٹھے ضمانتیں لیتے ہیں. بھئی وہ فنڈنگ میں ہم تو نہیں مدعی, اس میں بھی نہیں پیش ہوتے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی جواب دینے والا ہے. سر آپ کی حکومت ہے نا, اس نے عمران خان نے پہنچا دیا. نہیں رانا صاحب آپس کی بات ہے, آپ گرفتاری کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی پوری پولیس میں, آپ کی حکومت میں اتنی جرت تو ہے نہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار کریں. پورا زور لگا لیا آپ نے, بندے اپنے 60 پولیس والے آپ نے سروسز ہاسپٹل پہنچا دیے, ایک ڈی آئی جی سمیت, گرفتار نہیں کر سکے آپ. نجم صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ پنجاب پولیس بھی بزدل, یہ بالکل نالائکی اور نااہلی ہے. جب عدالت کا حکم کے ایک آدمی کو پکڑ کر پیش کرے تو کیوں نہیں پکڑا جاتا, اس کو پکڑنا چاہیے. یا پھر ججز کو اپنے آرڈر کی پیروی کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے. تسی کچھ نہ کرو, باقی سارا کچھ کریں. اگر ڈی آئی جی اسلام آباد آتے ہیں, ان کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں, 34 پولیس ملازم زخمی ہو کے ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں, وہ آرڈر دینے والوں کو بھی مہربانی فرمانی چاہیے. بڑی خواہش ہے جی حفص صاحب, پوری ساری بات خواہش ہے ان کی کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں کسی طرح. چاہتے ہیں پٹرول بم, یہ دہشت گرد نہیں ہے تو کون ہے جی آپ؟ دہشت گرد ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ٹائم ختم ہو جائے گا. آپ کو بھی نہیں مانتے. یہ ہے سادہ سا مسئلہ ہے. 4 سال پاکستان اور رانا صاحب سن لو نا, کرنے کی رانا صاحب سن لیں. اب آج پاکستان دوالیا نہیں ہوا نجم صاحب. رانا صاحب ٹھیک ہو گیا رانا صاحب. آپ صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کو. رانا صاحب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں رانا صاحب زندگی پر گرفتار نہیں ہوئے. چلو میں نہیں ہویا, برکی صاحب تسی بھی نہیں ہوئے. میں زیادہ بات مجھے جواب دینے دیں. نجم صاحب میری بات سنیں. یہ رانا صاحب جس رات عدالتیں 12 بجے کھلنے کی بات کرتے ہیں تو ذرا پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے پاس اچھا رانا صاحب سن لیجیے, رانا صاحب سنیے گا ذرا. ہم یہ نہیں کہتے کہ رانا صاحب سنیے گا, ہم نہیں جاتے, ہم گرفتاریاں دیتے ہیں. وہ رانا ثناء اللہ ہو, سزائے موت کی سزا بھگتنے کے لیے بھی 7 مہینے جیل کاٹی. حمزہ شہباز شریف نے 23 مہینے جیل کاٹی. صحیح ہو گیا بالکل کاٹی جی. 14 گھنٹے نہیں کاٹ سکتا عمران خان, 14 گھنٹے نہیں جیل کاٹ سکتا. جواب رانا حفص صاحب کی طرف سے. دیکھیں رانا صاحب معصوم آدمی ہے, یہ جذبات میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. رات ابھی تانا زنی کی انہوں نے کہ جی رات 12 بجے عدالتیں کھل گئیں. بھئی پہلے دیکھیں تو صحیح, رات 12 بجے جب عدالتیں کھلیں اس کا بینیفیشری کون رہا, ایک بات. دوسرا, بے شرمی اور ڈھٹائی کی آخری حد میں نے اس دور میں دیکھی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کسی کے گھروں پہ حملے کی بات ابھی انہوں نے کی کہ ہم نے کبھی کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کیا. مشرف کا دور اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے سیف پیسج دیا بیگم کلثوم کو. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, عمران خان عدالت میں اسلام آباد جاتا ہے, پیچھے اس کی باپردہ عورت کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے. ایک ایسی عورت جو باپردہ ہے, پوری اسٹیٹ کی پولیس کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے. کبھی آپ نے رانا صاحب اب میری بات سنیں, رانا صاحب اب میری بات سنیں, آپ بے شرمی اور ڈٹائی کی آخری حد تک جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی گھروں پہ حملہ کرتے ہیں, چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں اور پھر ڈٹائی کرتے ہیں. آپ بے شرمی کی آخری حدوں پہ آپ آگے ہیں. آپ بھی اور آپ کی لیڈرشپ بھی. حمزہ شہباز وہی بندہ تھا جو سیڑھی لگا کے جب پولیس آئی تھی وہ فرار ہو رہا تھا. نواز شریف 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ملک سے فرار ہے. جو بندہ ضامن تھا وہ آج ملک کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے. ڈٹائی اور بے شرمی مسلم لیگ نون کا وطیرہ بن گئی ہوئی ہے. میں نے اس سے پہلے جبر تشدد کا ماحول کبھی نہیں دیکھا. ایک وہ عورت جو سابقہ خاتون اول رہی, جو ایک باپردہ خاتون تھی, اس کے گھر پہ اس کی شوہر کی موجودگی میں پوری پولیس اسٹیٹ حملہ کرتی ہے. کبھی آپ نے اس طرح کا دور ضیاء الحق کے دور میں دیکھا؟ کبھی آپ نے
मुशर्रफ के दौर में देखा, मुशर्रफ तो इनसे बेपनाह जाबर था, जालिम था, डिक्टेटर था, लेकिन उसने कलसूम नवाज को सेफ पैसेज दिया था, उसने हमजा को कम उम्री का फायदा दिया था। लेकिन आप ये देखें डिटाई और बेशर्मी की आखिरी हद। और मुझे हैरत है आज दूसरी बात के ऊपर, जिसकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, जहाज पर जिसकी वालदा के मुतल्लिक पम्फलेट्स फेंके गए पूरे शहर में, आज वो उसी की कैबिनेट का वजीर खारजा बन के बैठा हुआ है। ये कौन सी जमहूरियत की अलमदार पीपल्स पार्टी है? तो ये चीजें, इसके बावजूद भी राणा साहब आपको 7 तोपों की सलामी है। जिस बेशर्मी, जिस डिटाई के साथ आप बात करते हैं, इस तरह की जुर्रत शायद किसी और में नहीं हो सकती। आपको तमगाए जुर्रत मिलना चाहिए, आपको तमगाए जुर्रत मिलना चाहिए, बेशर्मी का, डिटाई का, झूठे होने का। अली बाबा 40 चोरों का टोला है जो मुल्क को भी लूट के खा गए, इलेक्शन करवाने में, इलेक्शन की बात नहीं करनी, कसूर के जलसे को आपने रोना है। अगर इतनी मकबूल है तो आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन से क्यों भागते हैं? हमने बर्दाश्त किए, हमने जेलें भुगती, लेकिन इमरान नियाज़ी की तरह टांगें नहीं काटती थी। पहली दफा हुआ सऊदी मुआहदा करके भाग गए, इस दफा हुए तो आपके प्लेटलेट्स नीचे आ गए। आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर भागे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। 18 महीने जेल काटी, पता नहीं कौन सी जेल काटी। जेलें तो काटी। खैर आप भी ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं। इमरान नियाज़ी राणा साहब, एक मेरा सवाल है, थानों अपना इन्होंने क्यों नहीं देता इस दफा? मैं बस याद हूँ देता, थानों तमगाए जरूरत क्यों नहीं देता? आज ये मैं बस याद दीजिएगा, यू डिजर्व बेटर। ये मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल टोल है, ये लंदन प्लान है पाकिस्तान को दिवालिया करने की। चलो ठीक हो गया। वैसे एक बरकी साहब, वो मुझे ना आप में छोटा सा एक एतजाज एहसन नजर आ रहा है। एतजाज एहसन साहब जिस तरह पीपल्स पार्टी में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ते हैं, आप भी बिल्कुल जो है ना एक छोटे बड़े एतजाज एहसन हैं अपनी जगह पर। लोग खोसा इज आल्सो स्पीकिंग, सारे वकील जेडे समझदार है वो लीगल पॉइंट ऊपर कहते हैं कि आप क्या मशवरा देते हैं? पीपल्स पार्टी को छोड़ देना चाहिए इस हुकूमत को? अगर मेरी राय लेंगे तो मैं तो कहूँगा जी कि वी शुड क्विट। हमें नुकसान है नून लीग के साथ महल के बैठना। पीडीएम से तो पीडीएम की हुकूमत के साथ अलायंस है ना आपका? पहले आप पीडीएम में थे, फिर आप पीडीएम में नहीं है, लेकिन अब आपका पीडीएम के साथ अलायंस है। तो आप बतौर सीईसी मेंबर ये राय देते हैं कि मेरे से राय लें तो मैं राय यही दूंगा, और मैं कि जी हमें चाहिए हम अलहदा अपना करें। अलहदा किस? चाहे अलहदा अपना वजूद रखें। हुकूमत खत्म हो जाएगी वफाक की, उसके बाद हो जाए वो उनका, दैट इज देयर हेडेक, नून लीग हेडेक नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो उसका हिस्सा है ना उस हुकूमत का। हेडेक सिर्फ उनकी है या आपकी भी है उसके साथ? अच्छा, दूसरा ये हाल मैं सिंध में तो आप नहीं कहते, सिंध में तो हुकूमत है। उसका दूसरा भी एक है कि वी सपोर्ट देम, अच्छा नून लीग को, और बट इन द असेंबली बट विड्रॉ फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज। आप दूसरा ये कहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत ना टूटे, सिस्टम ना टूटे, तो आप सिर्फ सपोर्ट करते रहें, तो उसके बाकी जो है मिनिस्ट्रीज छोड़ दे ताकि कोई जिम्मेदारी ना ली जाए। जी राना साहब कमेंट करेंगे इस पे? सर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बरकी साहब मेरे भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम खुद दुखी दिल के साथ इस पीडीएम की गवर्नमेंट में शामिल हैं। यकीन करें 26-27 मई को गवर्नमेंट शबाशी साहब डिसॉल्व कर रहे थे, हमने फैसला कर लिया था, लेकिन ये अब मैं क्या कहूँ रोजे हैं। इमरान खान को जब ऑन बोर्ड लिया, आसिफ साहब सारे दुखी दिल से बैठे हैं, सब दुखी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कुछ कोई भी नहीं है। जा रहा हूँ। चलें जी, प्रोग्राम का आज का सच्चा प्यार नहीं मिला। बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। आफदीजान साहब आपका, आसिफ अफान साहब आपका, और उनसे बरकी साहब आपका। और कंक्लूजन यही है जी, हुकूमत वाले भी दुखी हैं, अपोजिशन वाले भी दुखी हैं, अवाम भी दुखी हैं, खवास भी दुखी हैं, सारे ही दुखी हैं। मैं भी दुखी हूँ जी। अब इसी दुख में आपसे मुलाकात होगी दोबारा इंशाल्लाह ताला सोमवार के रोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।